جیسا کہ میں آپ لوگوں سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ بڑی اہمیت کے ساتھ بات کر رہا ہے اس موضوع کے اوپر، اور وہ موضوع جو ہے جب قرآن کسی چیز کو اہمیت دے گویا کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا، اس کے حکم کے خلاف ورزی کرنا، اس کے احکامات کو نہ ماننا، تو وہ شخص خود جان لے کہ اس شخص کا دنیا میں کیا حال ہوگا اور آخرت میں کیا حال ہوگا۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو رحمت کا، جو جب وہ انسان ایک چھوٹا بچہ تھا اس کے لیے اللہ نے اس کے والدین کو ایک رحمت کا سایہ بنایا، اور اس کی ماں نے اس کو کس طریقے سے پالا، کس طریقے سے اس کی ماں اس کو اس دنیا کے اندر لے کر آئی، اور کتنے مرحلات سے وہ اس کی ماں گزری۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ حج کے لیے تشریف لے کر گئے، اور حج میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی ماں کو، بوڑھی ماں کو یمن سے لے کر آیا سعودی عرب اپنے کندھے پر بٹھا کر، اور اس نے اپنی ماں کو مکمل حج کرایا کندھے پر بٹھا کر، اور وہ کندھے پہ بیٹھ کر یہ اشعار پڑھ رہا کہ میں اتنی دور سے آیا، میں نے گویا کہ اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو وہ شخص پھر عبداللہ ابن مبارک سے ٹکرایا، اور عبداللہ ابن مبارک سے کہا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا واقعی میں حق ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ جب تیری ماں تجھے جنم دے رہی تھی اس وقت جو سانس اس نے لیا تو نے اس ایک سانس تک کا حق ادا نہیں کیا۔ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا درجہ۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ حکم دے رہے ہیں انشکر لی، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، یعنی اللہ سے بھی مانگو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس انسان کو والدین جیسی نعمت دی ہے اس کا شکریہ ادا کریں، اور پھر اپنے والدین سے بھی مانگو کہ تمہارے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من احق الناس بحسن صحابتی قال امک ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم امک قال نعم قال من قال ثم ابوک۔ تو فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس نے کہا کہ ایسا شخص کون ہے جس کی ہم کمپنی میں بیٹھے ہیں، جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، پھر فرمایا تمہاری ماں، پھر فرمایا تمہاری ماں، پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہارا باپ، چوتھی دفعہ۔ تو ماں کے حقوق اتنے دیے۔ اب یہ جو آج میں نے بڑا دکھ ہوا یہ سن کر کہ جو زوبیہ میر کا جو کیس آیا ہے، جس میں ایک شخص نے باقاعدگی سے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ بھائی یہ ایسے شخص تو پہلی چیز تو اس چیز کو سوچ لیں، ہاتھ اٹھانا ماں کے اوپر کتنا ہی بڑا جرم، قانونی اعتبار سے چھوڑ دیں، ایسا شخص دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد۔ یہ شخص کتنی ہی معافیاں کیوں نہ مانگ لے، اس کی ماں اس کو معاف ہی کیوں نہ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ جو اس ایسے شخص کو سزا دیں گے اس کا تو اللہ تعالیٰ حال جانتے ہیں کہ اس ایسے شخص کا حال کیا ہوگا۔ ایسا شخص معافی کے قابل بھی نہیں ہے، وہ جتنی معافی مانگ لے، جتنے روزے رکھ لے، جتنی نماز پڑھ لے، اللہ عالم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کو اتنا درجہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو گویا کہ اس شخص نے تو اپنی آخرت ہی برباد کر دی، اپنی جنت ہی برباد کر دی، اپنے جنت میں جانے کے دروازے ہی شخص نے بند کر دیے۔ تو چاہے کچھ بھی ہو، میں گھریلو اختلاف کے اندر جا ہی نہیں رہا کہ فلاں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری طرف کی کہانی ہے، فلاں کہہ رہے ہیں ہماری طرف کی کہانی ہے۔ کہانی کو تو پھینک دیں آپ ایک طرف کوڑے میں، لیکن اس کے باوجود انسان صبر کر لیتا ہے۔ ماں کے اوپر ہاتھ اٹھانا، بے دردی سے مارنا، اس کو زمین پر پٹک کر مارنا، ہاتھوں سے مارنا، جوتوں سے مارنا، جیسے بھی مارا اس شخص نے ماں کو۔ اس سے بہتر تھا کہ ایسا شخص اپنا سر دیوار میں مار لیتا، کچھ کر لیتے، کہ ماں پہ ہاتھ اٹھانا، اس کا جو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو
میرے پاس کوئی الفاظ نہیں جو برباد کریں گے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ. ایسے شخص جو برباد ہوگا, اس نے اپنی بربادی اپنے اوپر ڈال لی, ایسے شخص نے, کہ دنیا میں بھی برباد اور آخرت کے اندر بھی برباد. دیکھیں ابھی لوگ اس موضوع پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ لوگ اس موضوع پہ اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ ٹرینڈنگ میں ہے, یہ موضوع چل رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے, اور جو انسان ایسی چیز کو ڈیجیٹل میڈیا پر دیکھے گا, اس انسان کو اظہار رائے کا حق بھی بنتا ہے کہ اس شخص نے جو کیا وہ محض غلط کیا, بڑا ظلم کیا. میں یقین جانے کہ دل کے اندر ایسے کوئی الفاظ ہی سمجھ نہیں آ رہے کہ ایسے شخص کو کیا القاب دیے جائیں, ایسے شخص کو کیا کہا جائے, ایسے ظالم انسان کو کون سے القاب دیے جائیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. میں ان نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنے بھی نوجوان ہیں, ان کے ماں باپ زندہ ہیں, جتنا آپ سے ہو سکتا ہے, جتنا آپ کی بس میں ہے, آپ اپنے ماں باپ کی بھرپور خدمت کیجئے, ان کے حتی الامکان خدمت کیجئے, ان کی بات کا رد مت کیجئے. قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ تک نہ کرو, اف تک خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. ماں نے کہا, باپ نے کہا, خاموش ہو جاؤ. جہاں بات انسان کو سمجھانے کی آتی ہے, ماں باپ کو سمجھائے ضرور, ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ضرور سمجھائے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اختلاف ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے تو ماں باپ کو سمجھائے بھی نہیں. آپ کو سمجھانے کا پورا حق ہے, آپ کو اپنی رائے دینے کا پورا حق ہے, آپ اپنے الفاظ کا اظہار کرنے کا آپ کو پورا حق ہے, لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے. آپ نے جہاں بے ادبی کی وہیں آپ نے ماں باپ کے دل کو دکھایا. تو یقین جانے ابھی بھی آخر میں بات کو ختم کرتا ہوں. میرے پاس ایسے شخص کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ماں کو ان کو صبر دے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی ان خاتون کو دنیا میں بھی کامیابی دے, آخرت میں بھی کامیابی دے. اور جو شخص ہے اب وہ ماں کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ماں کا دل تو چاہے کچھ بھی ہو جائے, ماں ہوتی ہے. ایک آپ کو بات سناتا ہوں. ایک شخص جو تھا وہ عاشق تھا, اور اس کی معشوقہ نے اس کو کہا, دیکھ اگر تجھے مجھ سے اتنا ہی عشق ہے نا تو اپنی ماں کو چھوڑ دے. اس نے چھوڑ دیا. پھر کہا کہ اگر تجھے مجھ سے اتنا ہی عشق ہے, انتہائی درجے کا عشق ہے, تو تو جا اور اپنی ماں کا کلیجہ کاٹ کر تھالی میں میرے سامنے رکھ کر لے کر آ. تو یہ شخص نے ایسے ہی کیا, اور اس نے اپنی ماں کے کلیجے کو کاٹا, ماں کو مارا, اس کا کلیجہ نکال کر جانے لگا معشوقہ کے پاس. جب گرا, راستے میں یہ شخص کو ٹھوکر لگی, یہ گر گیا. جیسے ہی گرا تو کلیجے میں سے آواز آئی, بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ یہ ماں ہوتی ہے, یہ ماں کا درجہ ہے, یہ درجہ اللہ نے ماں کو دیا ہے. تو میرے محترم نوجوانوں, میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, جو میری اس بات کو سن رہے ہیں, خدا را اپنے اوپر رحم کیجئے, اپنے ماں باپ سے مشورہ کیجئے. ان سے زیادہ آپ کا مخلص کوئی نہیں ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہنسی خوشی رہیں اور اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کریں. میں بات ختم کر رہا ہوں. یقین جانیے بڑے دل کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. ایسا شخص تو اولئک کالانعام بل ہم اضل. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شخص جانور بھی نہیں ہے, ایسے انسان جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. ایسے لوگوں کو اللہ نے غافل کہا ہے, جن کا کچھ نہیں ہونے والا اس دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. For more videos, press the like and subscribe button.